السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج اردو بے میں ہم اپنے یونٹ نمبر 18 روزمرہ کے محاورات کے باقی تمام محاورات، ان کے مفاہیم اور جملوں کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے واو حرف سے شروع ہونے والے محاورات ہیں ہمارے پاس۔ وارے نیارے ہونا، بہت زیادہ نفع ہونا۔ آج کل دکانداروں کے خوب وارے نیارے ہیں، منہ مانگے دام وصول کر رہے ہیں اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں۔ یہاں پر منہ جو ہے آپ کو بتایا کہ دو چشمی سے لکھا جائے گا۔ وبال جان ہونا، جان کے لیے مصیبت بن جانا۔ بد زبان بیوی خاوند کے لیے یعنی شوہر کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ وفا کرنا، ساتھ دینا، نبھانا۔ اگر زندگی نے وفا کی تو میں اگلے سال حج کے لیے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ہے حرف سے شروع ہونے والے محاورات، ہاتھ بٹانا، مدد کرنا۔ اچھے بچے گھر کے کام کاج میں والدین کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں پھول جانا، گھبرا جانا۔ پرچہ اتنا مشکل تھا کہ اسے دیکھتے ہی میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہاتھ پاؤں مارنا، سخت کوشش کرنا۔ میں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن سرکاری ملازمت کہیں نہ مل سکی۔ ہاتھ پھیلانا، مانگنا۔ میں مرتا مر جاؤں گا مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ آپ اس طرح مل سکتے ہیں کہ ہمیں ہرگز کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ ہاتھ دھو بیٹھنا، ضائع کر دینا، محروم رہ جانا۔ جو زیادہ کا لالچ کرتے ہیں وہ اصل سرمایہ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ہاتھ ملنا، یہ ملنا لفظ نہیں ہوگا، ملنا ہے، بیں پہ زبر پڑھیں گے۔ افسوس کرنا، وقت کی قدر کرو، وقت پر کچھ نہ کیا تو زندگی بھر ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ ہاتھوں ہاتھ لینا، بڑی جلدی فروخت ہونا۔ مال اچھا ہو تو لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں۔ ہتھیلی پر سرسوں جمانا، ناممکن کو ممکن کر دکھانا۔ ہر کام کے لیے کچھ وقت چاہیے، آخر ہتھیلی پر سرسوں تو نہیں جم سکتی۔ ہوا باندھنا، جا اور بے جا تعریف کرنا یعنی غیر ضروری تعریف کرنا۔ میں اپنی حیثیت پہچانتا ہوں، تم خواہ میری ہوا نہ باندھو، یہ میری بے جا تعریف نہ کرو۔ ہوا سے باتیں کرنا، بہت تیز چلنا۔ سوار نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اس طرح مل سکتے ہیں کہ اسٹیشن سے نکلتے ہی ٹرین ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ ہوائیاں اڑنا، پریشان ہونا۔ تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں، کہیں فیل تو نہیں ہو گئے۔ ہو کا عالم ہونا، نہایت خاموشی ہونا۔ دیہات کی گلیوں میں سر شامی ہو کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ یہ حرف سے چھوٹی کے حرف سے بننے والے محاورات، یار غار ہونا، گہرا دوست ہونا۔ تم تو میرے یار غار ہو، بھلا تم سے میں کوئی بات چھپا سکتا ہوں۔ یاری اٹھنا، سچی دوستی ختم ہو جانا۔ دنیا سے یاری اٹھ گئی، اب ہر دوست مطلبی ہے یعنی خود غرض ہے۔ ید طولہ حاصل ہونا، ماہر ہونا۔ ہمارے استاد محترم کو ریاضی میں ید طولہ حاصل ہے۔ یک جان دو قالب ہونا، گہرے دوست ہونا۔ حمید اور وحید میں اتنی گاڑھی چھنتی ہے کہ وہ یک جان اور دو قالب ہیں۔ یہ گاڑھی چھننا بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ محاورے کے طور پر استعمال ہو، یعنی بہت گہری دوستی ہونا۔ یہ ہمارے محاورات تھے۔ یونٹ نمبر 18 آپ کا آج مکمل ہو گیا ہے اور ان کے تمام محاورات، مفاہیم اور جملے آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ جملے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کا محاورے کے مطابق درست ہونا ضروری ہے، یعنی اس میں محاورے کا لازمی استعمال ہونا چاہیے۔ محاورات اور جملوں کے بعد اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس مشق ہے جو صفحہ نمبر 136 پہ ہے، یونٹ نمبر 18 کی روزمرہ کے محاورات۔ اس میں پہلا سوال دیکھیے ہمارے پاس، مندرجہ ذیل محاورات کے معنی بتائیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ یہ تمام محاورات جو ہیں ان کے معنی آپ نے لکھنے ہیں اور کوشش کریں کہ ان کے جملے جو ہیں وہ آپ خود بنائیں تاکہ آپ کی جو ہے وہ مشق میں رہیں محاورات کہ کس طرح بنائے جاتے ہیں محاورات کے جملے۔ انشاءاللہ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔